سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتب احادیث کے اندر ایک بڑی اہم حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ الفاظ میں نے جامع ترمذی سے روایت نمبر 3713 پڑھی آپ کے سامنے۔ اب ان الفاظ کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے شمار عقائد کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے سیدنا علی کو ان روایت کو بنیاد بنا کر علی مولا مشکل کشا بنا لیا، ان کو اپنا حاجت روا بنا لیا۔ کچھ لوگوں نے ان الفاظ سے ان کو خلیفہ بلا فصل بنا لیا، جبکہ یہ جتنے بھی عقائد ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، آپ جتنی بھی روایات پڑھیں، کیونکہ ان الفاظ کی مناسبت سے کئی روایات آتی ہیں جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ کہ من کنت مولا فعلی مولا، ان الفاظ سے کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ علی کو یہ کہو من کنت مولا فعلی مولا، کہ علی کو مولا علی کہو۔ یہ بات کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہوتی، یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ یہ عمل خود الفاظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بطور قول ہم جب ان کو کہتے ہیں مولا علی کیا کر پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا علی کو بطور کوئی لقب نہیں کہے، جیسے ان کا ایک لقب تھا ابو تراب۔ اب سیدنا علی کو یہ بات بڑی پسند تھی جب ان کو کہ ابو تراب کیا کر پکارتا تھا۔ یہ الفاظ آپ کو بطور لقب نہیں بطور خبر سیدنا علی کو کہے گئے۔ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ، کہ فاطمہ جو ہے یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب کبھی کسی نے سیدنا فاطمہ کو ان القاب کے ساتھ اس لقب کے ساتھ نہیں پکارا، کیوں؟ یہ لفظ بطور لقب ہے ہی نہیں، یہ الفاظ بطور خبر دیے گئے۔ اسی طرح یہ جو سیدنا علی کے بارے میں الفاظ کہے گئے یہ بطور لقب نہیں بطور خبر کہے گئے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اب ان الفاظ کے بارے میں چند بنیادی باتیں ذرا آپ ذہن نشین کریں، کیونکہ ان الفاظ سے اپنے عقائد کو خراب کر لیے۔ لوگوں نے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشائی کے مقام پر کھڑا کر دیا، لوگوں نے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روائی کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کے قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، استعانت مدد جس سے طلب کی جائے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو الفاظ ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، ان کے بارے میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ان الفاظ کے اندر فرق ڈال دیے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے کہے تھے کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ اب انصاف کے ساتھ ذرا بتائیے کیا کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا محمد کہا؟ جیسے ہم علی کو کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ اس انداز سے کہنا بھی غلط ہے، گرامیٹیکلی بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولے تھے ضمیر کے ساتھ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اب اگر کوئی کہتا ہے علی مولا یا مولا علی کہتا ہے، ان کا کیا معنی ہے؟ علی دوست یا دوست علی، کیا معنی ہے؟ کس کے دوست ہیں؟ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم بھی یہ الفاظ جب ہم ضمیر کے ساتھ کہیں گے تب ان کا کوئی معنی مفہوم واضح ہوگا۔ جیسے ہم کسی کو پروگرام کے اوپر جلسے جلوس کے اوپر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی خطیب کسی عالم کو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب، اب نا کی آگے ہم ضمیر لگاتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب، صرف مولا نہیں کہتے۔ تو اسی طرح سیدنا علی کے لیے صرف لفظ مولا استعمال کرنا یہ گرامیٹیکلی بھی غلط ہے۔ اب دیکھیں کہ ان احادیث کے اندر سب سے پہلے آپ نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے جس کا میں مولا۔ کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا محمد کے نام سے پکارا ہو؟ شاذ و نادر۔
جیسے ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق تو اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سیدنا علی رضی اللہ۔ اور سیدنا علی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا علی کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مانتے ہیں، سیدنا علی کو اہل البیت سے مانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں، ہم ان کو ولی مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں من کنت مولا، ان کے اندر پہلا حق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہم نے غضب کر لی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہنا بھول گئے اور سیدنا علی کے بارے میں یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ اب دیکھیں، جب یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، ان الفاظ کو سننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ کرام موجود تھے۔ اب اس واقعے کے بعد جب جسے ہم غدیر خم کے نام سے کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پر جو خطبہ دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہتے من کنت مولا فعلی مولا۔ اس خطبے کو سننے والے کئی صحابہ کرام تھے، لیکن ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد اپنی پوری زندگی آپ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کے نام سے پکارا ہو تو آپ دلیل پیش کریں، حوالہ پیش کریں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ نے مولا حضرت علی کو مولا کے نام سے پکارا ہی نہیں، کیونکہ حقیقی مولا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت سب سے آخری آیت ہے۔ حقیقی مولا صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم نے اس مولا کے اوپر کئی عقیدے کھڑے کر لیے۔ ہم نے خلافت بلا فصل کا عقیدہ اس پر کھڑا کر لیا، مولا مشکل کشا حاجت روا کا ہم نے کئی عقائد کھڑے کر لیے۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بیان کیے، اس وقت سینکڑوں صحابہ نے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ کسی ایک صحابی نے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یا ان کے بعد صحابہ کی پوری زندگی اور محدثین، فقہاء کرام، مفسرین، کسی ایک کی دلیل پیش کریں، آپ کسی ایک کا حوالہ پیش کریں کہ سیدنا علی کو کسی نے مولا علی کے نام سے پکارا۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں، آپ کو یہ مثال ملتی نہیں ہے کہ کسی نے سیدنا علی کو یہ بات کہی ہو کہ علی مولا علی ہے۔ کیوں؟ یہ الفاظ بطور لقب کہے ہی نہیں گئے، یہ الفاظ بطور خبر کے کہے گئے ہیں، یہ بطور محبوب کے کہے گئے ہیں، بطور دوست کے یہ الفاظ کہے گئے ہیں، بطور محبوب کے یہ الفاظ کہے گئے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سیدنا علی کو اس واقعے کے بعد کہا کہ علی کو مولا کہو۔ یہ الفاظ حدیث سے ہم نے ان الفاظ کے سٹرکچر کو، ان کی بنیاد کو ہم نے بدل دیا ہے اور اس کے اوپر اپنے عقیدے کھڑے کر لیے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں من کنت مولا فعلی مولا، ان کا سیدنا علی رضی، یہ عقیدہ بنانا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے بھی صرف یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ آپ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا انت اخونا و مولانا۔ اب دیکھیں آپ نے پھر آگے ضمیر لگائی مولانا، ہم اس کو بولتے ہیں ضمیر کے بغیر، جو غلط ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم نے سیرت زید بن حارثہ کو کہا، ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ان کے لیے بطور خبر کہے ہیں، بطور لقب نہیں کہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ ہمارے وہ محبوب ہیں، ہمارے وہ دوست ہیں، ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، وہ اہل البیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے وہ شوہر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے ہیں۔ آپ کا قرب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑا حاصل کیا ہے۔ تو سیدنا علی کے بارے میں اپنا جو عقیدہ ہے ہمیں وہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔
کیونکہ ہمارے ہاں جو صحیح عقائد کے لوگ تھے انہوں نے بھی سیدنا علی کو ان الفاظ کے ساتھ پکارنا شروع کر دی، جبکہ احادیث سے روایات سے یہ بات ثابت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ الفاظ بیان کیے گئے صحابہ اس پر عمل کرتے، کیونکہ سننے والے وہ تھے سب سے بہترین اللہ کی زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نبی کے صحابہ ہیں، چاہیے تو تھا کہ صحابہ عمل کرتے، لیکن صحابہ نے پوری زندگی سیدنا علی کو مولا علی کے نام سے نہیں پکارا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے، وہ عربی دان تھے، وہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ الفاظ بطور خبر کے، جیسے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اب کبھی کسی نے سیدنا فاطمہ کو ان القاب کے ساتھ نہیں پکارا، کیوں؟ بطور خبر یہ الفاظ کہے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ مسلمان پر فرض ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے۔ اللہ رب العزت میں سیدنا علی کے بارے میں اپنا ذہن، اپنا عقیدہ صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا عقیدہ توحید اللہ رب العزت میں مضبوط کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔